ہربل جیو ڈرامہ سیریل پہلے ہی محبت بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ مانی جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اور وہیں پہ وہ جو ہوتے ہیں وہ ایک شو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کو رومانٹک ڈائلاگ بولنا ہوتا ہے، لیکن اس سے بولا ہی نہیں جا رہا ہوتا۔ ملیحہ جو ہوتی ہے وہ اس کو بار بار کہتی ہے کہ تم یہ کرو، لیکن اس بار جو ہوتے ہیں مانی جو ہوتا ہے اس کو ہو ہی نہیں رہا ہوتا ہے۔ اس بار جیسے ہی نمرا پیچھے سے دروازہ کھول کے اندر آتی ہے تو مانی جو ہوتا ہے وہ نمرا کو دیکھ لیتا ہے۔ اس پر وہ نمرا کو دیکھتے ہوئے سارے الفاظ بولتا ہے، لیکن مانی کی جو کزن ہوتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ میرے سامنے بول رہا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے جس نے یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نمرا جو ہوتی ہے اسے اچھے سے احساس ہوتا ہے کہ مانی جو ہے اسے پسند کرتا ہے، لیکن نمرا جو ہوتی ہے وہ اپنے دوست کی محبت پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی، اسی وجہ سے وہ مانی کی محبت کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ دوسری طرف نمرا جو ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور مانی جو ہوتا ہے وہ پھر سے ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ اس پر اس کی کزن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ بس میرا ختم ہو گیا، میں جا رہی ہوں۔ اس پر وہ باہر چلی جاتی ہے نمرا کے پاس۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ بھی پیچھے سے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، میں تو جسٹ مذاق کر رہا ہوں تمہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں گھر جا رہی ہوں، تم خود ہی آ جانا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یار رک جاؤ۔ اس پر وہ نمرا کو کہتا ہے کہ نمرا تم ہی اس کو سمجھاؤ۔ اس پر نمرا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ کہتا ہے کہ درمیان تو تمہیں آنا پڑے گا، ایسا کیسے چل سکتا ہے۔ اس پر مانی جو ہوتا ہے وہ نمرا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، نمرا جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتی ہی رہتی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ نمرا سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن نمرا جو ہوتی ہے اس کی محبت کو تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی محبت کو تسلیم کیا تو وہ اپنی دوست کی محبت پہ ڈاکہ ڈالے گی، تو اسی وجہ سے وہ اپنی محبت کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ نمرا جو ہوتی ہے وہ جیسے ہی گھر جاتی ہے تو اس کو مانی کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ مانی نے جو کچھ اس کو دیکھ کر کہا تھا تب اس شو کے دوران، تب بھی وہ نمرا کو جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آتا ہے، کیونکہ نمرا جو ہے وہ بھی مانی سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی مانی نمرا سے محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف مانی جیسے یونیورسٹی سے گھر جاتا ہے تو اس کی والدہ آئی ہوتی ہے۔ اس پر مانی جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ سے صحیح سے ملتا ہی نہیں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے گفٹس وغیرہ بھی لے کر آئی ہوں۔ اس پر مانی جو ہوتا ہے وہ گفٹس کو اتنی امپورٹنس دیتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کو اپنی والدہ سے بہت زیادہ نفرت ہے، کیونکہ اس کی والدہ نے اس کو اس ٹائم چھوڑ دیا تھا جس ٹائم مانی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنی والدہ کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے مانی جو ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ صحیح سے پیش ہی نہیں آتا۔ اس بار اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ مانی کی دادو سے کہتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں یہ مجھ سے ایسے کیوں ہیں۔ اس پر اس کی والدہ دادو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو سمجھاؤں گی۔ اس پر اس کی والدہ جیسے ہی جانے لگتی ہیں تو مانی کے والد جو ہوتے ہیں وہ باہر سے آ جاتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ تم ہی اس کو سمجھاؤ کہ جتنا حق تمہارا مانی پہ ہے اتنا حق میرا بھی ہے۔ اس پر اس کے والد جو ہوتے ہیں مانی کے وہ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ چپ کر کے اندر چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی اچھے سے احساس کہ جس ٹائم مانی کو اس کی والدہ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس ٹائم اس کی والدہ نے جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مانی کے دل میں اپنی ہی والدہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، جس کو وہ دکھاتا نہیں، لیکن وہ جو ہے اپنی والدہ سے محبت بھی نہیں کرتا اور وہ یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ دوسری طرف مانی جو ہوتا ہے وہ اپنے والد کو بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر میں اس کی دادو آ جاتی ہے اور دادو جو ہوتی ہے وہ آ کر اس کو کہتی ہے کہ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ کہتا ہے کہ ہاں میری شادی کروا دینا، میں تو شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اس پر اس کی دادو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی کے بارے میں تو میں نے ابھی سوچا بھی نہیں، لیکن ہاں جب سوچوں گی تب دیکھوں گی تم میری کتنی بات مانتے ہو۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ کہتا ہے کہ آپ حکم تو کریں، میں شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اس پر اس کی دادو جو ہوتی ہے وہ ہنستی ہوئی باہر چلی جاتی ہے اور مانی کے والد جو ہوتے ہیں اس کا کان پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی تمہیں شادی کی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ پتہ دادو آپ کے لیے کیوں پریشان ہے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، اسی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ آپ شادی کر لیں، لیکن آپ جو ہیں وہ ان کی بات ہی نہیں مانتے۔ اس میں مانی کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں تب تم مجھے کہاں اکیلا چھوڑتے ہو جو میں اکیلا رہوں گا، اور چلو اب جا کے جو ہے وہ کھانا بناؤ۔ اس پر جو ہوتا ہے وہ مانی اپنے والد کے لیے ان کی فیوریٹ ڈش بناتا ہے اور اللہ کے پیش کرتا ہے۔ اس پر اس کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس لیے کچن میں اتنی محنت ہو رہی تھی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا سرپرائز ہے اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ میں نے خود بنائی ہے، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے۔ اس پر اس کی دادا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھنے میں اتنی اچھی ہے، ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی بنی ہوگی۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ مانی کے والد جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی بہت خوش نصیب ہوگی کیونکہ تم کھانے بہت اچھے بناؤ گے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صرف آفر جو ہے وہ آپ دونوں لوگوں کے لیے ہے، میری بیوی کے لیے نہیں۔ اس پر اس کے دادا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم نے اپنی کزن کے لیے تو آلریڈی کھانا باہر نکالا ہوا ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے مانی وہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ لوگوں نے صبح اس کو بتا دینا تھا اس لیے میں نے نکال دیا تھا۔ اتنے میں اس کی والدہ کی بات ہو جاتی ہے تو مانی کو جو ہے وہ بہت برا لگتا ہے۔ مانی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ان سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں محبت کا دکھاوا کر سکتا ہوں، انہیں اچھے سے احساس ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ کیا کیا ہے، اسی وجہ سے میں اپنی والدہ کے ساتھ کو جو ہے وہ کبھی بھی محبت سے پیش نہیں آ سکتا۔ اس پر مانی جو ہوتا ہے وہ کھانا چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہے۔
اور وہ کہتا ہے کہ جو کھانا میں نے ملیحہ کے لیے نکالا ہے وہ ڈرائیور اس کو دے آئے گا، میں نہیں جانا اس کے گھر، کیونکہ اس کو بالکل بھی نہیں جانا جب تک اس کی پھپھو وہاں پہ ہیں، اور اس کی پھپھو ہی جو ہے وہی مانی کی والدہ ہے۔ اسی وجہ سے منی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی پھپھو اس کے گھر میں ہے تب تک نہ ہی تو میں اس کے گھر کے اندر جاؤں گا، اور نہ ہی جو ہے میں اس سے کوئی بھی ایسی ویسی بات کروں گا، اب میں باہر سے اس کو ڈراپ کر دیا کروں گا اور باہر سے پک کر لیا کروں گا۔ دوسری طرف ملیحہ جو ہوتی ہے وہ اپنا روم بہت ہی زیادہ گندا کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنا روم تو صحیح کر لیا کرو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ دیکھو آپ کو کتنا اچھا دماغ ملنے والا ہے، وہ اپنے گھر کے کام بھی کرتا ہے تو آپ کے بگڑے گا۔ اس پر جو ہوتی ہے ملیحہ کی والدہ وہ کہتی ہے کہ جتنا تم اس مانی سے جھگڑتی ہو وہ کبھی بھی میرے گھر کا دماد نہیں بنے گا۔ اس پر ملیحہ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماما آپ میری ماما ہیں یا اس کی ماما ہیں جو آپ اس کی سائڈ لے لیں گے۔ اس پر ملیحہ کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو تمہاری ہی سائڈ لوں گی کیونکہ میں تمہاری ہی ماما۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے ہی گھر کا دماد بنے گا اور کسی کا میں بننے بھی نہیں دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ پہلی بارش پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔